السلام علیکم کلاس. بیٹا کل ہم ہجرت نبوی سبق جو ہے اس کی ریڈنگ کر رہے تھے. ہم نے تقریباً آدھا سبق پڑھا تھا. آدھے سبق کی ہم ریڈنگ آج کریں گے. ٹھیک ہے. کل ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. ٹھیک ہے. نبوت کے 13ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی. پھر کفار نے آدم وسلم کے قتل کا جو منصوبہ بنایا تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت علی کو آدم وسلم نے امانتیں سونپی تھی اور وہ امانتوں کے لیے وہاں رکے تھے. ٹھیک ہے. اب ہم آگے پڑھیں گے. کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا. محاصرہ کرنا ہوتا ہے گھیراؤ کرنا، گھیرنا. اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا. ٹھیک ہے. یعنی جب انہوں نے آدم وسلم کے گھر کو گھیر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے خبر کر دیا کہ وہ لوگ سو گئے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے. فرزند ہوتا ہے وہ مکہ کے رہنے والے جو لوگ تھے، بیٹے، ان کو فرزند کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مکہ تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے. یعنی ان کو مکہ پوری دنیا سے زیادہ پیارا تھا، لیکن وہ وہاں سے جانے پر مجبور ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے فرزند یعنی تیرے جو بیٹے ہیں یا رہنے والے لوگ ہیں مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی. قرارداد ہونا یعنی بات طے ہوئی تھی، معاہدہ ہوا تھا کہ ہم نے کیسے جانا ہے اور کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے. اور کس طرح جانا ہے. دونوں صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے. ٹھیک ہے. جبل ثور یعنی غار ثور میں جا کر پوشیدہ ہوئے تھے. پوشیدہ ہونا چھپ جانا. یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گائے خلائق ہے. بوسہ گائے خلائق ہوتا ہے مخلوق کے بوسہ دینے کی یعنی چومنے کی جگہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے. نوخیز جوان ہوتا ہے کم عمر جوان جس نے ابھی جوانی میں قدم رکھا ہو. شب کو یعنی رات کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے. ٹھیک ہے. یعنی ابھی اندھیرا ہی ہوتا تھا، شہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی عبداللہ جو تھے ابو بکر صدیق کے بیٹے، وہ جو ہے شہر جا کر علم کرتے تھے، پتہ کرتے تھے کہ قریش اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا منصوبے بنا رہے ہیں. جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے یعنی بیان کرتے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام کچھ رات کے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ ان کا دودھ پی لیتے. ٹھیک ہے. یعنی بکر صدیق کا جو غلام تھا وہ بکریاں چرا کر لاتا تھا، آپ ان کا دودھ پی لیتے تھے. 3 دن تک صرف یہی غذا تھی. اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ غار ثور میں 3 دن تک گئے تھے اور یہ 3 ہی دن تھے اور 3 ہی راتیں تھیں. ٹھیک ہے. لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے، ابن ہشام جو ہے ایک مورخ تاریخ لکھنے والے، وہ لکھتے ہیں کہ روزانہ شام کو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی. حضرت اسماء جو ہے وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی کا نام ہے. ٹھیک ہے. وہ جو ہے وہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی. اس طرح 3 راتیں غار میں گزاری. صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے. یعنی صبح جب ان کی آنکھیں کھلی تو بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت علی کو پایا. انہوں نے ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا. حرم یعنی خانہ کعبہ لے گئے تھے اور وہاں پر آپ کو محبوس رکھا یعنی قید رکھا اور پھر بعد میں چھوڑ دیا. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دھانے تک آ گئے. یعنی وہ غار کے منہ تک پہنچ گئے تھے. آہٹ پا کر حضرت بکر رضی اللہ عنہ خوف زدہ ہوئے، غم زدہ ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑے تو ہم کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. ان دشمن اتنے نزدیک آ گئے تھے کہ وہ آدھا وسلم کے اور حضرت بکر کے قدم پر جو قدم کے نشان تھے وہ دیکھ لیتے تو وہ آپ کو پکڑ لیتے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. قریش نے اشتہار دیا تھا، یعنی انہوں نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا
اس کو ایک خون بہا ہوتا ہے، کسی کا اگر خون کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں جو رقم ادا کی جاتی ہے، تو وہ اس زمانے میں 100 اونٹ تھا، ٹھیک ہے، یہ 100 سرخ اونٹ تھے جو اس زمانے میں کافی قیمتی تھے، انعام دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے 100 جو ہے نا اونٹ دینے کا انعام جو ہے وہ اشتہار میں دیا کہ جو بھی حضرت بکر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جوشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا، یعنی وہ انعام لینے کی غرض سے آپ وسلم کے پیچھے نکلا۔ اس حالت میں کہ آپ روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، یعنی آپ جب غار سے نکلے تھے اور وہاں سے جانے لگے تھے تو سراقہ بن جوشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا اور اس نے گھوڑا دوڑایا اور آپ کے قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا، ٹھیک ہے۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے، ترکش جو ہوتا ہے وہ تیر دان کو کہتے ہیں، اور فال ہوتا ہے یعنی قرعہ نکالنا، یعنی ہم قرعہ اندازی کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، ٹھیک ہے، یعنی جب اس نے ترکش سے تیر نکالا تھا کہ میں حملہ کروں یا نہیں تو جواب میں نہیں آیا تھا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا ہوتا ہے بہت زیادہ بیش قیمتی معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ اب دیکھیں لالچ جو ہے نا وہ جو اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے، تو 100 اونٹ جو ہے نا ان کا معاوضہ یعنی ان کی جو قیمت تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک تیر کی بات نہیں مان سکتا تھا۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا، اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دس گئی، ٹھیک ہے، یعنی وہ زمین کے اندر چلے گئے تھے گھٹنوں تک گھوڑے کے پاؤں، گھوڑے سے اترا، اب پھر گھوڑے سے اترا ہے اور پھر فال نکالی، اب پھر مطلب وہ قرعہ نکالتا ہے کہ اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربہ ہوتا ہے دوسرے تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی، یعنی وہ اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں، یعنی یہ کچھ اور نشانیاں، آثار نشانیوں کو کہتے ہیں کہ یعنی اب وہ سوچتا ہے کہ مجھے حملہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ 2 بار ایک جب بار فال نکلی ہے تو وہ اس کو اگنور کر سکتا ہے، دوسری بار نہیں کر پا رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا، ٹھیک ہے، اب وہ جو ہے وہ تائب ہو گیا ہے، فرما بردار ہو گیا ہے، وہ خود آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے اور وہ اشتہار کا واقعہ بتاتا ہے کہ اس طرح قریش نے اشتہار دیا ہوا ہے اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دی۔ امن کی تحریر یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم جتنا بھی کام ہے، جتنا بھی معاہدہ ہے، سب کچھ نا امن کے ساتھ حل کر لیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا، ٹھیک ہے، کس نے جو ہے فرمان امن لکھی تھی؟ عامر بن فہیرہ، آپ نے یہ یاد رکھ رہا ہے، اور چمڑے کے ٹکڑے پر لکھی تھی، یہ MCQs میں پوچھا جاتا ہے۔ اچھا، تشریف آوی کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، یعنی آج وسلم جو ہیں وہ مدینے آ رہے ہیں، مدینے میں اس کی خبر پہلے سے پہنچ چکی تھی، تمام شہر ہمتاً چشم انتظار تھا، تمام شہر جو ہے نا ہمتاً چشم انتظار کا مطلب ہوتا ہے بے تابی سے انتظار کرنا، یعنی پلکے بچھا کے انتظار کرنا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے وہ بھی جوش میں تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے، تڑکے کا مطلب ہوتا ہے صبح سویرے کا وقت، جس وقت تھوڑا سا اندھیرا ہوتا ہے، یعنی فجر کا وقت جو ہوتا ہے، شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے آتے، ٹھیک ہے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے یہ قلعہ نہیں قلعہ ہے، ٹھیک ہے، قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا، قرائن ہوتا ہے اندازے سے یعنی اس نے پہچانا اور بتایا کہ اہل عرب لو، تم جس کا انتظار کرتے ہو وہ آ گیا، ٹھیک ہے، اہل عرب یعنی عرب کے رہنے والوں، تم جس کا انتظار کر رہے ہو وہ آ گیا ہے۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا، ٹھیک ہے، تکبیر یعنی اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا، اور آپ کا یہ ہجرت نبی سبق جو ہے یہ سیرت النبی سے لیا گیا ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، یہ بھی MCQs میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ ہجرت نبی سبق کہاں سے لیا گیا ہے۔ اب آپ نے کل 4 سوال بھی کر لیے تھے، اب آپ نے سوال کرنا ہے کوشچن نمبر 5، ٹھیک ہے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کون تھی؟
حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بکر صدیق کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا، ٹھیک ہے. قریش نے حضرت بکر صدیق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کا انعام ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ رکھا. قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر انعام دیا جائے گا، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے سراقہ بن جوشم کیسے تائب ہوا، یعنی وہ کیسے فرما بردار ہو گیا تھا، وہ قائل ہو گیا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ٹھیک ہے. تو اس کا جواب ہوگا، یہ اس کا جواب کافی بڑا ہو جاتا ہے تو آپ نے تھوڑا سا شارٹ کر کے لکھنا ہے، مختصر کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ جواب نہ بہت چھوٹا لکھتے ہیں ہم، نہ بہت بڑا لکھتے ہیں کہ وہ irrelevant ہو جائے اور ہمیں نمبر نہ ملے. تو آپ نے لکھنا ہے کہ سراقہ بن جوشم انعام کی گھر سے آپ کے پیچھے نکلا، ٹھیک ہے، آپ کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن اس نے 2 بار جب فال نکال لی تو جواب نہیں نکلا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور قریش کے اشتہار کے بارے میں بتایا اور فرمانے امن لکھنے کی درخواست کی. اس طرح سراقہ بن جوشم تائب ہوا.